باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حمزہ شفقات ہے اور آج پرائم منسٹر آفس کی ڈائریکشن پہ ہم آن لائن کھلی کچہری جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. ویسے تو میں ہر ہفتے ایک کھلی کچہری کنڈکٹ کرتا ہوں اور جہاں پہ تمام لوگ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو جو انتظامیہ سے ریلیٹڈ ہو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ بھی اپنے اپنے ایریاز میں رورل ایریاز میں ہر مہینے ہر 10-15 دن بعد کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ کھلی کچہریاں کرتے رہیں. لیکن آج کی یہ کورونا کی وجہ سے کیونکہ ہم کھلی کچہریاں نہیں کر سکے تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آج آن لائن آئیں اور آپ کے جتنے بھی سوال ہیں ان کا ہم جواب بھی دیں اور اگر آپ کے کوئی پرابلم ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہم اگلے 30-40-50 منٹ جتنا بھی ہوگا آپ کے کوشچن جتنے ہوں گے ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جو ہم نہیں کر پائے تو وہ پھر ہم آپ سے معذرت کریں گے لیکن ہم آپ کو ویل گیٹ بیک ٹو یوز کہ ہم فیس بک کے اوپر ہی اپلوڈ کرتے جائیں گے. تو کافی سارے لوگ آ چکے ہیں. میری طرف سے سب کو بہت بہت السلام علیکم. آپ سب کے میسج دیکھ رہا ہوں, تھینک یو ویری مچ. ان کی پہلی بات کہہ رہی ہے کہ جی آواز بہت کم آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آواز کم آ رہی ہے, ذرا آواز بڑھا دیں گے. تو اگر آواز ٹھیک آ رہی ہوئی تو آپ ذرا مجھے میسج پہ ہی بتا دیں کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے. آواز کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. بس 1 منٹ مجھے دیں, میں آواز کی کوالٹی ٹھیک کرتا ہوں. جی آواز کم آ رہی ہے. میں اور مائک کو قریب کر لوں. اچھا اب مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو آواز آ رہی ہے صحیح. اگر آپ کو آواز صحیح آ رہی ہوگی تو اس کے بعد پھر میں آپ کے باری باری سوالوں کے جواب دینا شروع کروں گا. اوکے تھینک یو. اس کا مطلب ہے آواز آ رہی ہے. اچھا اب ہم سارے جو ہیں آپ کے سوالوں کے جواب اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے سوال کیا ہے کسی نے کہ اسٹریٹ لائٹس ان کے اس پہ نہیں چل رہی. تو اسٹریٹ لائٹس ہماری کیونکہ میونسپل کارپوریشن کے انڈر آتی ہیں اور آپ کا کوشچن نوٹ ڈاؤن کر لیا گیا ہے اور ان کو بتا دیا جائے گا. اسٹریٹ لائٹس کے اوپر سیپریٹ بجٹ بھی اپروو کروایا جا رہا ہے اور جو آئی ایس کو جو بجلی پرووائڈ کرتا ہے ان کے ساتھ بھی ہماری کافی سارا نیگوشیشن ہو رہی ہے. ان کے کچھ بلز پینڈنگ تھے وہ بھی ہمارے پورے ہو گئے ہیں. تو بہت جلد آپ کی اسٹریٹ لائٹس جو ہے وہ فنکشن ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا یہ کوشچن ہم میئر آفس میں بھی جمع کروا دیں گے. اچھا اب آپ کا دوسرا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے کہ جو کار کے ٹوکنز ہیں وہ کیوں آن لائن نہیں ہو رہے. تو کار کے ٹوکنز کے اوپر ہم آلریڈی آن لائن کر چکے ہوئے ہیں. اسلام آباد کے اندر آپ ہماری ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سٹی ایپ اسلام آباد کے نام سے. NITT کی یہ ایپ ہے. اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ اس کے اوپر ہماری 30 سے زیادہ سروسز ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں ڈومیسائل بھی آپ بنوا سکتے ہیں, کوئی NOC بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹوکن ٹیکس ہے وہ بھی آپ آن لائن جمع کرا سکتے ہیں. ٹوکن ٹیکس آپ پاکستان میں اسلام آباد میں کسی بھی نیشنل بینک کی برانچ میں جمع کرا سکتے ہیں اور ابھی بہت جلد انشاءاللہ ہمارا یہ پورا پلان تیار ہو گیا ہے جس کے بعد ہم پوری طرح سے پوری دنیا میں سے اگر کوئی ہمارے پاکستانی ہیں جو باہر کی دنیا میں ان کی گاڑی ہیں تو وہ بھی آن لائن اپنی بینکنگ ایپ کے تھرو ہمارے ٹیکس جمع کروا سکیں گے. انشاءاللہ یہ بہت جلد یہ فیسلٹی بھی آ رہی ہے. اچھا اگلا آپ کا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں جو بجلی کے نئے کنیکشنز ہیں ان پر پابندی کیوں ہے. اصل میں آج سے 8 سال پہلے 2012 میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ جو بھی بلڈنگ ہے اگر وہ اپنا نقشہ پاس نہیں کرا رہے, چاہے آپ کا گھر ہے چاہے کمرشل بلڈنگ ہے, جب تک آپ اپنا نقشہ پاس نہیں کرائیں گے اور CDA کا NOC نہیں لیں گے تو آپ کو وہ NOC نہیں مل سکتا بجلی اور گیس کا. تو اب اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تو اپنا نقشہ پاس کراتے ہیں ان کو NOC مل جاتا ہے. جو اپنا NOC پاس نہیں کروا سکتے یعنی کہ نقشہ پاس نہیں کروا سکتے وہ پھر ان کو obviously اس کا پھر یہ طریقہ کار ہے کہ اب اس طرح کی جو رورل ایریاز ہیں جہاں پر کوئی ریگولیشنز نہیں بنے ہوئے اس کے لیے جو ہے وہ وفاقی حکومت جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر رہی ہے. امید ہے کہ 1 مہینے کے اندر جو اسلام آباد کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں
بہتر آپ کو جواب دیں گے. میرا خیال ہے کہ 30-40 دن 50 دن کی بات ہے, اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد آپ نے اگلا سوال کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر قبضہ مافیا بہت زیادہ ہے. اچھا, اب میں اس سلسلے میں آپ سے بڑی ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا ہوں, جو لوگ بھی سن رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جیسے ہی ہم آئے جو سرکاری زمین پر قبضہ تھا, لیکن سرکاری زمین پر اگر قبضہ ہو تو ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم نے آپریشن کیا, تقریباً 15,000 کنال ہم نے جگہ خالی کرائی, جس میں فارسٹ ایریا بھی تھا, گرین ایریاز بھی تھے, اور اس کے علاوہ ہمارے یونیورسٹی کے ایریاز تھے, رائٹ آف ویز تھے, کشمیر ہائی وے ہو گیا, مین سٹی روڈ ہو گئی, رباط میں, ترنول میں, وہ ہم نے خالی کرائے. اس کے علاوہ جو لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے تھے ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, ان کی پراپرٹی ضبط کر لی, ان کا نام فورس کیجول میں ڈال دیا, اور ان کا باہر نکلنا بھی منع کر دیا. ابھی جو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جی قبضہ مافیا ہے, تو اس میں ایک آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں, یعنی کہ یا کچھی وادیوں میں رہتے ہیں, ان کو ہم قبضہ مافیا نہیں کہہ سکتے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں, جھگیاں بنا رہے ہیں. تو اب اس کے اوپر ہماری حکومت کی پالیسی یہی ہے کہ جی ان غریب لوگوں کو جب تک آلٹرنیٹ جگہ نہ دی جائے تو فی الحال ان کو ابھی وہاں پر تنگ نہ کریں. تو ایک تو ان کو آپ قبضہ مافیا کی لسٹ میں سے نکال دیں. ہاں, البتہ اگر کسی کی پرائیویٹ لینڈ ہے, یعنی کہ سرکاری زمین نہیں ہے, اپنی پرائیویٹ لینڈ ہے, اور اس پرائیویٹ لینڈ کے اوپر کوئی زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو امیڈیٹلی آپ ہمیں بھی بتا سکتے ہیں, اور بیسٹ یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ کنسرن تھانے میں بتائیں, اور اگر تھانے میں آپ کی بات نہیں سنی جا رہی تو آپ فوری طور پر میرے دفتر سے رابطہ کریں, ہم آپ کا پرچہ بھی درج کرائیں گے, اور جو اس طرح کا بندہ ہے جو اس طرح کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا. لیکن جو میرے پاس ابھی درخواستیں آئی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ یہ میرا کرایہ دار تھا, یہ گھر خالی نہیں کر رہا, تو یہ قبضہ مافیا ہے. تو کرایہ دار جو ہے وہ قبضہ مافیا نہیں ہوتا. کرایہ دار سے کو خالی کرانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو F8 کے اندر جو عدالتیں بنی ہوئی ہیں, سول عدالتیں, وہاں پر رینٹ کنٹرولر کی عدالت ہوتی ہے. تو کرایہ دار سے خالی کرانے کے لیے آپ کو وہاں سے آرڈر لینا پڑے گا. اگر کوئی عورت ہے, غریب عورت ہے, بیوہ عورت ہے, یا اکیلی عورت ہے, اس کی زمین پر قبضہ ہے, تو آپ کو جو وفاقی منصب ہے جو انسداد برائے حراسیت پہ کام کر رہا ہے ان سے آرڈر لینا پڑے گا. اس طرح اگر آپ کی زرعی زمین کے اوپر کوئی 7 والی زمین والا بندہ ہے جو آپ کی زمین پہ حل چلا رہا ہے یا فصل لگا رہا ہے, تو اس کے لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا. تو اس طرح کی مطلب وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا, مجھے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی, میں اور قریب آ جاتا ہوں. اس کی یار ساؤنڈ کا دیکھنے کا اگر امپروو ہو سکے تو وہ پھر قبضہ مافیا کا جو ہے وہ یہ جواب ہے. اب اس میں کیونکہ بہت سارے آپ لوگوں کے کوشچنز آ رہے ہیں تو میں باری باری اوپر سے یہ جواب دینا شروع کر دیتا ہوں. آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں یونیورسٹیز کب کھولی جا رہی ہیں اور شادی ہالز کب کھولے جا رہے ہیں. تو 15 سپٹمبر از دا ڈیٹ. 15 سپٹمبر کے بعد انشاءاللہ شادی ہالز بھی کھل جائیں گے SOPs کے مطابق. اور جو سکولز ہیں یعنی کہ 10ویں سے اوپر والے سکولز, یعنی کہ وہ کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں, 15 کے بعد ان پر بھی پابندی ختم ہے. اس کے بعد ان کی اپنی انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ جب مرضی وہ کھول سکتے ہیں اس کو. تو یہ ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ سکولز جو ہے میں نے آپ کو بتا دیے 15 سے کے بعد سے انشاءاللہ کھل جائیں گے. اچھا, اب اگلا ہے IGP روڈ. اچھا, بالکل آپ لوگ کافی عرصے سے مجھے لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو IGP روڈ ہے اس کا بہت برا حال ہے. اب IGP روڈ کی ڈیولپمنٹ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کی ذمہ داری ہے, اور CDA کو آلریڈی کہہ بھی دیا گیا ہے کہ IGP روڈ جو ہے اس پہ کام کریں. انہوں نے جو اس کا جو 9th ایونیو سے لے کے فیض آباد تک کا روڈ تھی وہ تو ساری نہیں بنا دی ہے, لیکن 9th ایونیو سے جو پنڈی کی سائڈ پہ یعنی کہ 26 نمبر چوبی والی سائڈ یا پیر بدائی والی سائڈ پہ اگر جائیں تو وہ روڈ کا کام رہتا ہے. اس کے اوپر وہ آلریڈی ان کی کافی اس کی بری حالت ہے, اور اس کے اوپر CDA نے کافی وعدہ کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ 1.5-2 مہینے کے اندر IGP روڈ بھی اور اسلام آباد ایکسپریس روڈ پر بھی کام شروع کر دیں گے. اسلام آباد ایکسپریس روڈ پہ تو آپ کو بہت جلد نظر آئے گا کہ کورال چوک سے جو اگلا جو چوک ہے اس کے اوپر آپ کو
10 دن کے اندر وہاں پر کام شروع ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. تو تھوڑی سی اور تکلیف برداشت کر لیں. اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آج سے 5 سے 7 سال پہلے کہ آئی جے پی روڈ پر بھی ٹول ٹیکس لگا ہوا تھا اور اسلام آباد ایکسپریس وے پہ بھی ٹول ٹیکس لگا ہوا تھا. وہاں پہ جو گاڑی انٹر ہوتی تھی اسے 10 روپے دیے جاتے تھے اور وہاں سے جتنا پیسہ آتا تھا اس سے وہ روڈ کی مینٹیننس کی جاتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی پھر کسی زمانے میں یہ فیصلہ ہوا حکومت کی طرف سے کہ یہ ٹول ٹیکسز ختم کر دیں. اب کیونکہ ٹول ٹیکسز ختم ہو گئے اور ان روڈز کے اوپر پوری پروونشل جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے وہ آتی ہے تو اس پہ اس کو بہتر کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے. اور یہ ٹرکس کی وجہ سے اور کیونکہ سارا اس پہ لوڈ انٹر پروونشل ٹریفک کا اسی پہ آتا ہے کیونکہ ٹرکس جو ہیں وہ اسلام آباد کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتے, انہیں ایریاز میں آتے ہیں. آئی جی پی روڈ ہے اسلام آباد ایکسپریس وے پہ کیونکہ یہ انٹر پروونشل روڈز ہیں, ہائی ویز ہیں, اور انہوں نے اپنے وزن کی وجہ سے روڈز کو خراب کر دیا اور اس کی وجہ سے پھر یہ جو پیسے بھی نہیں تھے تو وہ اب ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. لیکن اب الحمدللہ سی ڈی اے کی نئی انتظامیہ نے اس پہ پرومس کیا ہے کہ پہلے اسلام آباد ایکسپریس وے کو آپ کو 10 دن کے اندر اس پہ کام شروع نظر آئے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آئی جی پی روڈ پر بھی کام شروع آئے گا. اچھا, اب میں آپ کتنے زیادہ وہ کوشچنز ہیں میں باری باری دیکھتا ہوں. اچھا, ایس او پیز کے اوپر آپ نے بتا دیا ہے کہ ایس او پیز کے اندر جو ویڈنگ ہالز کی ایس او پیز ہیں وہ ہم ایشو کر چکے ہوئے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اپلوڈ بھی کر دوں گا. یہ جو ہے نا, ویسے آپ منسٹری آف ہیلتھ کی اگر ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو ایس او پیز جو ہیں وہ ہم نے اپلوڈ وہاں پہ کروائے ہوئے ہیں ویڈنگ ہالز کے. لیکن اگر آپ ہماری موبائل ایپ جو ہے سٹی اسلام آباد ایپ, اگر آپ اس پہ چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ ان ایس او پیز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اب اگلا سوال آ گیا ہے پرائس کنٹرول کا کہ آپ نے کہا ہے کہ جی جو ہمارے پیج پہ سرکاری ریٹس ڈالے جاتے ہیں وہ انفورس کیوں نہیں ہوتے. تو اب یہ بڑا زبردست اچھا سوال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اور اسلام آباد میں بھی جو پرائس کنٹرول ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک قانون کے تحت ہے. اس قانون کا نام ہے پریونشن آف پروفیٹیرنگ اینڈ ہورڈنگ. یہ 1977 میں حکومت نے ایک قانون پاس کیا 1977 میں, جس کے تحت جو ہے جتنی سبزیاں ہیں اور جتنے فروٹ ہیں اور اس طرح کی جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتوں کو سیٹ کیا گیا. اچھا, اب اس میں خاص بات آپ کو بتانا چاہوں کہ جو ان اسینشل کموڈیٹیز کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کا ریٹ سیٹ نہیں کیا جاتا. جیسے فار ایگزامپل کوئی لگژری آئٹم ہے جیسے روغنی نان. اب روغنی نان لوگ کہتے ہیں جی مہنگا ہو گیا, لیکن بات یہ ہے کہ روغنی نان جو ہے وہ اسینشل کموڈیٹی نہیں ہے. یا لوگ شکایت کہتے ہیں کہ جی کمپیوٹر بہت مہنگے ہو گئے ہیں یا موبائل بہت مہنگے ہو گئے ہیں. جی جی وہ مہنگے ہو گئے ہیں. اپنا اسکرین اگر آپ تھوڑی سی مجھے نظر نہیں آ رہی تھوڑا سا کرنے کی تو انفارچونیٹلی یہ تو پرائیویٹ بزنس ہے, اس پرائیویٹ بزنس کے اوپر جو ہے وہ پابندی نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ سروسز دیکھ لیں کہ ڈاکٹر کی کیا فیس ہونی چاہیے یا وکیل کی کیا فیس ہونی چاہیے یا ایک ٹیلر کی کیا فیس ہونی چاہیے, یا اس طرح جو سروسز ہیں اکیڈمیز میں آپ جاتے ہیں یا پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, ان کی جو فیسیں ہیں وہ لسٹ میں طے نہیں ہوتی. تو ایک تو آپ یہ جیسے آپ درزی کے پاس جائیں اور آپ کے جی درزی بڑا مہنگا ہو گیا ہے, آپ یہ سلائی کے 4,000 لے رہا ہے 5,000 لے رہا ہے, تو بس اب یہ اس کے اوپر قانون نافذ اس طرح نہیں ہوتا. اچھا, جن چیزوں پر قانون نافذ ہوتا ہے اس میں سبزیاں ہیں, فروٹ ہے, چکن ہے, مچھلی وغیرہ ہے, دودھ وغیرہ ہے. اور ان کا ریٹ کیسے طے ہوتا ہے کہ وہ ریٹ اس طرح نہیں آتا کہ مطلب پورے پاکستان سے جب یہ سامان اسلام آباد لایا جاتا ہے تو اسلام آباد میں اس کی صبح ہمارے پلیٹ فارم پہ I-11 کی جو منڈی ہے اس میں اتارا جاتا ہے اور اس منڈی میں اتارنے کے بعد اس کی نیلامی کی جاتی ہے اور نیلامی کے بعد ریٹ سیٹ کیے جاتے ہیں. تو ان ریٹس کے اوپر ہم پھر نافذ کراتے ہیں. اسلام آباد کی جو پاش ایریاز ہیں ان کا کچھ اور ریٹ ہے, اسلام آباد کی جو ریلیٹیولی عام اسلام آباد کی مارکیٹس ہیں ان کا اور ریٹ ہے اور سبزی منڈی کا اور ریٹ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو obviously کسی کی اگر دکان F6 میں ہے جس میں بہت مہنگا اس کو 7-8 لاکھ روپے کا رینٹ بھی دینا پڑتا ہے اور مارکیٹ سے لانا بھی پڑتا ہے, کوالٹی بھی اس میں
اچھی دینی ہوتی ہے تو اس میں وہ پھر ریٹ زیادہ کرتے ہیں. اس کا پھر طریقہ کار ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ جو رینٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے اسلام آباد میں سستے بازار بنائے ہوئے ہیں تاکہ آپ سستے بازاروں سے اپنی وہ کر لیں اور آپ کو وہ ریٹ یا ریٹ جو آپ کو ڈالا جاتا ہے مہنگی دکانوں میں وہ نہ لینا پڑے. دوسرا یہ بھی ہم نے طریقہ کار کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک موبائل ایپ بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے درست دام, NIDB کے ساتھ مل کے. اگر آپ اس پہ کلک کریں تو ہمارے جو اربن ایریاز ہیں جہاں پر سب سے زیادہ شکایت ہے کہ چیزیں مہنگی ہیں وہ سرکاری ریٹ پر اپنے گھر میں وہی اشیاء بغیر کسی ڈلیوری چارجز کے سرکاری ریٹ میں آپ اپنے گھر ڈائریکٹ منگوا سکتے ہیں. اور ڈیلی تقریباً 150 سے 200 لوگ جو ہیں وہ اس ایپ کے اوپر آرڈرز کرتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ درست دام پر جائیں اور جو سرکاری اشیاء ہیں ان کو سرکاری ریٹ پر اچھی کوالٹی میں اپنے گھر منگوائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھی کوالٹی نہیں ہے تو فوری طور پہ آپ وہ چیز واپس بھی کر سکتے ہیں اور اس کی آپ ہمارے پاس شکایت بھی لانچ کر سکتے ہیں. اس سروس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور زیادہ پھیلایا جائے. یہ دیہی علاقوں میں اس لیے سروس نہیں ہے کیونکہ دیہی علاقوں میں اس طرح مطلب آلریڈی وہاں پر سستی چیزیں مل جاتی ہیں تو اس لیے وہاں پر یہ فیسلٹی فی الحال ہم نے نہیں کی, لیکن یہ کوشش کریں کہ ہم وہاں پر بھی کریں. تو پرائس کنٹرول پہ یہ ہے. باقی بھی آپ حیران ہوں گے کہ اس سال ہم نے پرائس کے اوپر ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو اگر چیز مہنگی مل رہی ہے شکایت کرتے ہیں ایپ کے اوپر یا سٹیزن پورٹل پہ تو ہم فوری جا کے جرمانہ کرتے ہیں. ہم نے اس سال 1 کروڑ کے جرمانے حکومت کے خزانے میں جمع کروائے ہیں اور وہ تاجروں پہ ہم نے جرمانے کیے ہیں, دکانیں بھی سیل کی ہیں, 400 کے قریب بندے بھی اریسٹ کیے ہیں. لیکن آبویسلی ہمارے 7 اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اور 7,000 دکانیں ہیں, وہ ہر دفعہ ہر چیز چیک نہیں کر سکتی. اس میں اب ہم نے ٹائیگر فورس کو بھی انوالو کیا ہے اور ہماری آپ سے بھی درخواست ہے جو تاجر حضرات ہیں ہماری ایپ کے اوپر کہ آپ خود خدا خوفی بھی کریں, اللہ سے بھی ڈریں اور جو چیز آپ کو مارکیٹ سے جن داموں میں مل رہی ہے اس کے اوپر آپ ٹھیک ہے 10% منافع لے لیں, 15% لے لیں, لیکن اگر آج کیلے کی قیمت اگر 100-120 روپے ہے تو آپ 200 میں تو کم از کم نہ بیٹھیں, اتنا ظلم نہ کریں. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں ان پہ پھر ہم سخت ایکشن لیتے ہیں قانون کے مطابق اور وہ انشاءاللہ ہم لیتے جائیں گے. اچھا اگلا کوشچن ہے کہ سیکٹر E12 کو کب ڈیولپ کیا جائے گا. سیکٹر E12 کے اوپر تو آپ یہ دیکھیں کہ 1988 میں یہ سیکٹر جو ہے وہ ایکوائر کیا گیا اور اس کا قبضہ نہیں لیا جا سکا. 1988 میں جب یہ ایکوائر کیا گیا تو اس زمانے میں یہاں کے لوگ ووٹ میں چلے گئے کہ جی ہم یہ زمین نہیں دینا چاہتے. جو بیسیکلی یہ وہ ہے کامران اب آپ ٹی وی پہ آ رہے ہیں, اب آپ ایک مشہور پرسنالٹی بن جائیں گے. تو E12 کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ E12 کے اوپر جو ہے یہ ایکوائر ہوا, وہاں کے مالکوں نے کہا کہ ہم نے یہ زمین نہیں دینی. تو ان کے درمیان عدالت میں کیس چلتا رہا. عدالت سے کیس چلنے کے بعد باہر کے FCDA نے پھر ان کے ساتھ معاملات طے کیے. لیکن جب معاملات طے کیے تو اس زمانے میں یہ نیب نے اور FIA نے اور احتساب کمیشن نے یہ کیس اٹھا لیا کہ شاید اس میں غلط الاٹمنٹس ہو گئی اور 10 سال یہ ان چکروں میں پڑا رہا. لیکن الحمدللہ ہم نے آتے ساتھ ہی یہ 7,000 کنال کا سیکٹر ہے, اس میں سے 4,000 کنال ضلعی انتظامیہ نے اس کا قبضہ لے کے, جس میں بہت زیادہ ایکشن ہوا, اس میں فائرنگ بھی ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس پہ آرڈر کیا اور وہ لے کے ہم نے CDA کو ڈلیور کر دیا ہے. CDA نے اس کا ٹھیکہ دے دیا ہے, ٹھیکیدار ابھی فی الحال کام کر رہا ہے. اگر اس کام میں کوئی سستی ہے تو آپ فوری ہمیں بتائیں, ہم CDA سے دوبارہ ٹیک اپ کریں گے کہ وہ یہاں پر الاٹمنٹس جو ان لوگوں کو ہوئی ہیں ان کو قبضہ دیا جائے تاکہ ان کا بھی مسئلہ صحیح ہو. اور جو وہاں کے متاثرین ہیں, میرا سنبل جعفر ہے وہاں پر اور اس طرح 3-4 وہاں پر موضع جات ہیں, میرا اکو ہے, میرا جعفر ہے, تو ان کے اور گولڑا بھی ہے, ان لوگوں کو بھی فوری طور پر ان کے جو پلاٹس ہیں ان کو بھی دیے جائے تاکہ یہ پیسفلی یہ کام ختم ہو. تو یہ CDA کے پارٹ پہ پینڈنگ ہے, CDA لینڈ ڈائریکٹریٹ سے ہم ٹیک اپ کرتے رہتے ہیں, امید ہے کہ اس پہ فوری آگے کام ہوگا. اچھا آپ نے اگلا کسی خاتون نے سوال کیا ہے کہ ان کو فیملی کی عدالت سے جو ہے ان کو تھوڑا اوپر کریں گے آپ بیچ سے لگ
کہ مجھے فیملی کی عدالت سے انصاف نہیں مل رہا. میرے 2 کیسز چل رہے ہیں, لیکن جو والد کا اریسٹ وارنٹ ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا, اور وہ بچوں کی جو مینٹیننس ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں دے رہا. اس میں ویسے تو یہ عدالتی کام ہے, اس کے اندر میرا اختیار تو نہیں ہے, لیکن آپ ایز اے پاکستانی اور ایز آپ کا بھائی میں یہ آفر کرتا ہوں کہ آپ اگر ایک درخواست بنا کے میرے دفتر میں جمع کرا دیں اور اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی دے دیں میرے R&I میں, تو میں خود کوشش کروں گا کہ اس میں پولیس کے ساتھ مل کے, اور اگر جج صاحب سے بھی ریکویسٹ کرنی پڑی ان سے بھی مل کے, اور جو بیلف ہے ان سے بھی مل کے, اس میں جو بھی عدالت کے احکامات ہیں ان کو انفورس کرانے کی ہم پوری کوشش کریں گے. اچھا, یہ ایک سوال بار بار آ رہا ہے کہ سوہان میں تجاوزات کا آپریشن کب ہوگا. تو سوہان کا بالکل آپ نے اگر یہ کہا ہے, میرے پاس اس طرح کی شکایت نہیں آئی, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ابھی ہدایات جاری کرتا ہوں کہ اسسٹنٹ کمشنر اسد اللہ صاحب جو ہیں وہ 7 دن کے اندر اندر وہاں پہ سروے کروا کے اور CDA کے ساتھ مل کے وہاں پر فوری طور پر ایکشن کروائیں گے. یہ آپ کائنڈلی نوٹ ڈاؤن کر لیں نمان کہ سوہان کے اندر جو ہے 7 دن کے اندر اسسٹنٹ کمشنر اسد اللہ جو ہیں یونین کاؤنسل کے ساتھ مل کے نوٹسز دیں اور اس ایریا کو کلیئر کرائیں جو بھی اس میں شکایات. اچھا, اب آپ نے کہا ہے میں نے کئی مرتبہ, عدنان صاحب کا سوال ہے, میں نے کئی مرتبہ رورل ڈیولپمنٹ فنڈ سے شریف آباد گاؤں یونین کاؤنسل کرال کے سیوریج اور روڈ کنسٹرکشن کی التجا کی ہے, لیکن ابھی تک مسئلہ چوں کا توں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اصل میں جو رورل ڈیولپمنٹ ہے اس کے بہت کم فنڈز آئے. ہم نے الحمدللہ تقریباً 150 کے قریب چھوٹے پروجیکٹس کیے ہیں, اور وہ پروجیکٹس کیے ہیں جن پہ 20 لوگوں نے اپنے علاقے سے درخواست دی, اپنے علاقے کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو بھی انوالو کیا. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ, عدنان صاحب میرا یہ آپ سے ہے کہ آپ فوری طور پہ ایک درخواست میرے دفتر میں جمع کروائیں, اور میرے دفتر میں کہ جی یہ اس علاقے کی آپ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, تو میں فوری طور پہ ڈیولپمنٹ آفیسر کو وہاں پر بھیجوں گا. وہ وہاں کے علاقے لوگوں سے دیکھ کے, اور کیونکہ ہمارے پاس فنڈس کم ہوتے ہیں تو ہمیں پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے کہ کون سی سب سے زیادہ ضرورت ہے. جیسے گاؤں ہے اس کے پاس سڑک ہی نہیں ہے اور ان کے لوگ بغیر سڑک کے ہاسپٹل جا نہیں سک رہے اور وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ان کو سڑک پہنچانا زیادہ ضروری ہے. یا کہیں پر پانی ہی نہیں ہے کسی دور دراز گاؤں میں, تو وہاں پہ واٹر سپلائی اسکیم لگانا بہت ضروری ہے. تو وہ ہماری پرائرٹی ہوتی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیوریج کا مسئلہ ہے, تو آپ ہمیں درخواست دیں, ہم اس کی اسیسمنٹ کرا لیں گے. اگر وہ ہماری پرائرٹی لسٹ میں آیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا پروجیکٹ بنا کے ہم حکومت کو دیں گے, اور اس کے فنڈز آنے پر وہاں پر کام شروع کروا دیں گے. اچھا جی, اب اگلا سوال ہے, اسلام آباد میں there is so much garbage and litter on the roads of Islamabad and street lights are not working. عبد المنان عباسی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے. یہ کیونکہ میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے اور ان کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. الحمدللہ ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی ان کا نیا ٹھیکیدار انہوں نے بھرتی کر لیا ہے جو صفائی کا کام کرے گا. میرے خیال ہے آپ اس میں 7 دن ہمیں دے دیں, 7 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کو صفائی کی نہیں نظر آئے گی. اسی طرح جو آپ نے یہ کہا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس نہیں چل رہی, اسٹریٹ لائٹس بائی اینڈ لارج تو ہم نے خود بھی انسپیکشن کیے چل رہی ہیں. کچھ جگہوں پہ ISO کے ساتھ بجلی کے بلز کا تنازع ہے, کوئی 1 ارب کے بجلی کے بلز ہیں جو پینڈنگ ہیں, اور وہ پچھلے مہینے ہی میری نالج میں آیا تھا. اس میں فوری طور پہ میں نے اس کو حل کرانے کی کوشش بھی کی ہے, اور امید کرتا ہوں کہ وہ حل ہو جائے گا. پروفیسر رانا صغیر صاحب مجھے سلام دے رہے ہیں. سر بہت بہت السلام علیکم, بہت شکریہ, آپ کی بہت مہربانی. میڈم میں نے یہ نوٹ ڈاؤن کر لیا. اچھا, اب آگے لوگوں نے کہا ہے آرمز لائسنس. گوندل صاحب ہیں, آپ نے بار بار کہا ہے کہ آرمز لائسنس آپ کو چاہیے. اچھا, اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسلام آباد کے اندر لوگ اسلحہ مت خریدیں, کیونکہ اسلحہ ہم ڈی ویپنائز کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کو. لیکن پھر لوگ اس میں کہتے ہیں کہ جی جو چور ڈاکو ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے تو ہمارے پاس اسلحہ کیوں نہیں ہے. تو دونوں طرف اس میں آرگومنٹس ہیں, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ ایون امریکہ میں بھی اس پہ بحث ہوتی ہے. تو اسلحہ لائسنس آپ لے سکتے ہیں. جو بھی اسلحہ لائسنس وہ لے سکتا ہے جس کا شناختی کارڈ پہ ایڈریس اسلام آباد کا ہو. اگر آپ کا اسلام آباد میں ایڈریس نہیں ہے پھر آپ اسلحہ نہیں لے سکتے.
دوسری یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے. اگر آپ اسلام آباد کے اندر رہ بھی رہے ہیں اور ٹیکس پیئر نہیں ہے, آپ کا NTN نمبر نہیں ہے, آپ ٹیکس پیئر نہیں ہے, تو پھر آپ نہیں لے سکتے. اگر آپ ٹیکس پیئر بھی ہیں تو پھر آپ کی پولیس اور اسپیشل برانچ سے ہمیں رپورٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ اگر آپ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آ سکتے ہیں پولیس سے, جو F6 سے بنتا ہے سینیٹیشن سینٹر سے. تو اگر آپ پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ, NTN کا سرٹیفکیٹ اور آپ اپنا شناختی کارڈ کا ایڈریس اور جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اور آپ کو کیوں چاہیے وہ آپ ہمیں دیں گے, آپ میرے دفتر میں آ سکتے ہیں. اس پہ ہم اسلحہ لائسنس آپ لے سکتے ہیں, اس پہ ہم آپ کا انٹرویو کریں گے, دیکھیں گے کہ کیا آپ اسلحہ استعمال بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ نہ ہو آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں, یا آپ کس طرح کا کام کرتے ہیں, یہ نہ ہو کہ آپ اس سے کسی کو نقصان پہنچا دیں. تو وہ آپ کا بریف انٹرویو ہوتا ہے, اور اگر آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں تو ہم آپ کو ڈیمانڈ نوٹ ایشو کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ جا کر اسلحہ خرید سکتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں پانی پی لوں, میرا بول بول کے تھوڑا تھک گیا ہوں میں. اچھا, ایک اور کمپلین ہے, سوہان میں سروس روڈ پر پیٹرول پمپ اور تجاوزات موجود ہیں. جی میں نے یہ کہہ دیا کہ ود ان 7 days یہاں پر ہم ایکشن کریں گے اور اس پہ ہم آپ کو وہ دیں گے. اچھا, اب یہ اگلا کوشچن آیا ہے کہ کافی دفعہ مجھے آتا ہے کہ جی انلیگل پارکنگ. اچھا, اب آپ کو پتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے. انلیگل پارکنگ کا مطلب یہ ہے کہ پارکنگ کی جگہ پر اگر آپ دکان بنا دیں یا پارکنگ کی جگہ پہ اگر آپ کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کر دیں, لیکن اگر پارکنگ کی جگہ پہ گاڑی کھڑی ہے تو اس کو تو آپ انلیگل نہیں کہہ سکتے. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. کچھ شو رومز ہیں, انہوں نے اپنی گاڑیاں باہر پارکنگ میں کھڑی کی ہوئی ہیں, اور کچھ بینکس ہیں. اب دیکھیں, بینک کے ملازم ہیں, ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جیسے بینک میں آنے والے کا رائٹ ہے کہ دونوں کو گاڑی کی جگہ چاہیے تو دونوں کے لیے گاڑی پارک کر سکتے ہیں. وہ اس لیے اس کو ایک کو انلیگل کہنا ہے یا دوسرے کو لیگل کہنا شاید مناسب نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر اس جگہ پر قبضہ کر کے وہ کوئی بزنس کر رہے ہیں, یعنی کہ شو رومز والے ہیں, ان کو ہم آلریڈی ان پہ ایکشن کیا. وہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. اس میں جو شو رومز والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سر ہمیں یا تو شو رومز کی جگہ دی جائے تو ہم وہاں پر چلے جائیں. اب ہم شو روم کی جگہ اگر ہمیں CDA نے نہیں دی تو ہم کیسے کہاں پر اپنا کام کریں. ہمیں بھی بزنس کرنے کا رائٹ ہے, اور ہم نے پارکنگ میں گاڑیاں ہی کھڑی کی ہوئی ہیں, ہم اس کا رینٹ بھی دینے کو تیار ہیں. تو یہ CDA اور میونسپل کارپوریشن کے درمیان یہ ایشو چل رہا ہے. اگر آپ لوگ اس پہ بار بار اس پہ کیونکہ کہہ رہے ہیں تو میں اس پہ نوٹس لیتا ہوں اور میں اس پہ ایک میٹنگ کال کر لیتا ہوں. اسپیشلی سب سے زیادہ شکایت ہمیں G9 پہ ہے, تو اس کے اوپر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ یہ کر لیں کہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کی یہ ذمہ داری لگا لیں کہ G9 میں وہ پارکنگ کے اوپر ایک میٹنگ کال کر لیں تمام اداروں کی, اور اس میں وے فارورڈ بتائیں کہ کیا ایسا طریقہ ہے جس کا لانگ ٹرم سولوشن ہو. کیونکہ مجھے خود یاد ہے میں نے 2 سال پہلے زبردستی گاڑیاں اٹھوائیں اور اگلے دن ہی وہ گاڑیاں واپس آ گئیں. اب ہم گاڑی جو بند کرنے کا نظام ہے ہمارے پاس, جو لفٹرز ہیں ان کو بند تو کر سکتے ہیں, لیکن obviously اس پرداری میں دینی ہوتی ہے, مہنگی گاڑی ہوتی ہے, اس کو ہمارے پاس اس طرح کی جگہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کو ہمیشہ کے لیے رکھیں. اس پہ ہم نے جرمانے بھی کیے, سیلنگ بھی کی, لیکن پھر ان کو اسٹیز مل گئے. تو لیکن اس کا ہم لانگ ٹرم سولوشن کرتے ہیں کہ باقی ایک انتظامی مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اور اس میں ہمارا رول ہے, ہم اس پہ کر کے آپ کو گیٹ بیک آن دس. اچھا, یہ انہوں نے اگلا سوال کیا ہے شفاق صاحب نے. سر you have you provided any SOPs for hostels in capital, as you know universities are about to open, hostels will also open with اچھا دیکھیں ہاسٹلس کا تو SOP نہیں ہے. ہاسٹلس کیونکہ ریزیڈینشیل فیسلٹی ہے, گھروں کے اندر کیسے رہنا ہے اس کے اوپر جنرل گائیڈ لائنس ہیں, ہماری SOPs نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ آپ ہاتھ صاف رکھیں, اپنا دوسروں سے فاصلے پر رہیں, اگر آپ کا جوائنٹ میس ہے تو وہاں پر بھی سینیٹیشن کا خیال رکھیں. ایسا SOPs تو نہیں ہے ہاسٹلس کے, لیکن اگر آپ نے کیونکہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو ہم اس پہ کام کر لیتے ہیں اور ہم ہاسٹلس کے بھی کوئی SOPs بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یا آپ ڈاکٹر آصف اور ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر صاحب کو پہنچا دیں کہ وہ SOPs بنا لیں. اچھا, اب اگلا سوال یہ ہے دوبارہ عبد المنان عباسی صاحب کا کہ اتوار بازار میں بھتہ مافیا ہے. روکیے گا ذرا.
which takes fruits and vegetables from shopkeepers of Etwar Bazaar. I have seen from my own eyes. That's why shopkeepers sell products and goods expensively. اتوار بازار میں تو ہم ہر دفعہ اگر آپ کی مراد G6 والا ہے یا H9 والا ہے اس میں تو ہم نے کئی دفعہ چیک کیا، وہاں پہ ایسی شکایت نہیں آئی. لیکن میں اپنے آفیسرز کو ہدایت دے دیتا ہوں کہ اتوار بازار کی ذرا رینڈم انسپیکشن کر لیں اور دیکھیں کہ کیا وہاں پر ریٹ کے مطابق چیزیں کی جا رہی ہیں یا نہیں. اچھا جی، اگلا سوال ہے ایج 13 از لیگل. حسان صاحب کا یہ سوال ہے. بیسیکلی جتنے بھی یہ سیکٹرز ہیں، ایج 13 ہے یا D13 ہے، یہ سارے زون 1 میں آتے ہیں. اب آپ کہیں گے سر زون 1 کیا ہے؟ بیسیکلی پورا جو اسلام آباد ہے یہ 5 زونز میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک زون 1 ہے جس کے اندر صرف CDA ہاؤسنگ سیکٹر بنا سکتا ہے، جیسے کہ F6 F7 F13 وغیرہ. ایک ہے زون 2 جس میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن سکتی ہیں، جیسے کہ ترنول سے آگے ہے، سنجانی سے آگے ہے. ایک ہے زون 3. زون 3 ہے ہمارا فارسٹ ایریا، سارے مالگا کے پہاڑ اور راول ڈیم کے ارد گرد کا ایریا زون 3 ہے. اور زون 4 ہے جو ہمارا جس کے اندر گھر بھی بنائے جا سکتے ہیں اور اپنا نقشہ پاس کر کے آپ فارمنگ سوسائٹیز بنا سکتے ہیں، یونیورسٹیز بن سکتی ہیں. وہ زون 4 ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ چٹھا بختاور اور ترلئی اور موڑا نور اور اس طرح کے علاقے ہیں. اور پھر ایک جیسے کلگرام وغیرہ. اور ایک ہے زون 5. زون 5 وہ ہے جس میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جیسے رواد وغیرہ. ایج 13 جو ہے یہ زون 1 میں آتا ہے، لیکن اس کو کیونکہ CDA نے ایکوائر نہیں کیا اور CDA کا ارادہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایکوائر نہیں کریں گے، تو یہاں پہ لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو وہ اپنے گھر تو بنا سکتے ہیں، زمین کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہاں پر کوئی کمرشل پلازا ہے تو وہ انلیگل ہے. کوئی کمرشل اگر ادھر کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے نقشہ پاس کروانا پڑے گا. تو اگر نقشہ پاس آپ نے نہیں کرایا تو پھر وہ انلیگل ہے. باقی گھر وغیرہ جو ہیں ایج 13 میں آپ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی پہ بنا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد ایج 13 کے اوپر حکومت کوئی فیصلہ بھی جو ماسٹر پلان کا ریویژن کر رہی تھی CDA وہ کر چکے ہیں اور وہ اس کے اوپر وہ کریں گے. اچھا جی، اب اگلے سوال آگے ہیں. نمبر 1 ہے ڈینگی کا سوال. ڈینگی کے اوپر میرا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ لاسٹ ایئر سے ہماری سچویشن بہت بہتر ہے. لاسٹ ایئر ہمارے 13,000 کیسز تھے اور اس دفعہ ابھی تک صرف 3 کیسز ہوئے. تو ڈینگی تو ابھی الحمدللہ ابھی تک نہیں آیا، لیکن ظاہری بات ہے اگر پنڈی میں ڈینگی آئے گا تو وہ تو اس کا پیشنٹ یا وہ وائرس تو ٹریول ہو سکتا ہے. تو وہ ہمارے لیے تھریٹ ہے، ہم اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈینگی کا اسپرے کرنے سے ڈینگی کا مچھر مر جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہے. بلکہ ہمیں تو ایکسپرٹس نے ایڈوائز کیا ہے کہ اسپرے مت کریں. اسپرے سے سانس کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور اب ڈینگی کا وائرس اسپرے سے نہیں مرتا. تو ڈینگی سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے کہ نمبر 1 آپ کے گھر کے قریب پانی کھڑا نہ ہو، اور نمبر 2 آپ اپنے گھر میں کوائلز لگا سکتے ہیں یا نیلے رنگ کی جو لائٹ ہوتی ہے، بلو لائٹ جس میں الیکٹریسٹی ہوتی ہے، انسیکٹ کلر جسے کہتے ہیں، اگر وہ آپ اپنے گھروں میں لگائیں تو اس سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے. ہم کیا کام کر رہے ہیں، حکومت یہ کام کر رہی ہے کہ ایک تو انہوں نے 144 لگایا ہوا ہے پانی کے اکٹھا ہونے پہ، اس پہ ایکشن لے رہے ہیں. ہماری ٹیمز اویئرنیس کریٹ کر رہی ہیں اور گھر گھر جا کے جہاں جہاں پر بھی ہمیں وائرس کے سیمپلز لے کے وہاں پر ہم دوائی پھینکتے ہیں تاکہ وائرس ختم ہو. ابھی الحمدللہ اسلام آباد میں سچویشن کنٹرول ہے، لیکن اگلا مہینہ بہت سخت ہے کیونکہ سپٹمبر اکتوبر نومبر یہ 3 ہی مہینے ہیں جس میں ایک دم ڈینگی کیسز آتے ہیں اور وہ پھیلتے ہیں. اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. اس میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس میں اسپرے کا ایشو نہ کریں. اصل ایشو جو میں نے آپ کو بتایا کہ بچنے کی طریقے کار ہے. اگلا آپ نے کہا ہے اسٹرے ڈاگس کا. تو اسٹرے ڈاگس کے اوپر اب یہ ہے کہ آلریڈی اس پہ اینیمل رائٹس کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور آپ ان سے ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کے ڈاگ اسکواڈس جو ہیں وہ آئیں اور وہ ان کو کسی علیحدہ جگہ پر لے آئیں. پہلے لوگ ایسے ہی ہوتا تھا اسلام آباد میں کہ اسٹرے ڈاگس کو بیچاروں کو شوٹ کر دیا جاتا تھا. ابھی وہ کام ہم نہیں الاؤ کرتے کیونکہ اینیمل رائٹس کے بھی خلاف ورزی ہے اور میرے خیال میں اسلام کی بھی
میں ممانعت ہے کہ آپ بلا وجہ تو جانور کو نہیں مار سکتے. تو لیکن اگر یہاں پر ایسا کوئی ہے کہ جو جانور نقصان پہنچا رہا ہے کمیونٹی کو، اس کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس آپ سینیٹیشن کے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اٹھا کے ان کو اینیمل رائٹس میں جو اینیمل رائٹس کی تنظیم ہے ان کو وہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. جی غوری ٹاؤن کے این او سی کے اوپر کا ہے. غوری ٹاؤن بالکل انلیگل سوسائٹی ہے، سی ڈی ایس کو لیگل ڈکلیئر کر چکا ہوا ہے. بار بار ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں نہ لیں، جگہ نہ لیں، یہ لوگوں کے ساتھ ڈیفراڈ کر رہے ہیں. ان کے اوپر ہم نے پرچہ بھی کاٹ دیا ہے، ایف آئی آر بھی کی ہوئی ہے. یہ بھاگے ہوئے ہیں لیکن یہ پھر بھی سوشل میڈیا اور ادھر ادھر سے لوگوں کو ڈیفراڈ کرتے ہیں. اب میری جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ لالچ میں نہیں آیا کریں سستے پلاٹ کے چکر میں. آپ کو فیس بک کے اوپر کوئی اشتہار آتا ہے کہ جی بڑا سستا پلاٹ مل رہا ہے اسلام آباد میں، شاندار اپنا گھر بنائے. جیسے ہی کوئی سستے کی بات کرے تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اسلام آباد پاکستان کی سب سے مہنگی زمین ہے، یہاں پر سستا پلاٹ کیسے مل رہا ہے. تو سستا پلاٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ سرکاری زمین کو یہاں تو چائنا کٹنگ کر کے بیچ دیتے ہیں آپ کو، اور اسٹیمپ پیپر پہ بیچ دیتے ہیں. جو بھی زمین اسٹیمپ پہ بیچی جاتی ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کی ممانعت ہے، اور قانون میں لکھا ہوا ہے مشتری ہوشیار باش کہ خریدار کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پہ وہ کہے کہ بھائی میں نے اسٹامپ پہ نہیں لینی، مجھے رجسٹری کرا کے دیں یا مجھے فرض لے کے دیں ریونیو ڈپارٹمنٹ. اس کے بغیر اگر آپ کو کوئی زمین دے رہا ہے وہ غیر قانونی ہے. اگر آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ کون کون سی سوسائٹیز ایلیگل ہیں تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں cda.gov.pk. اس کا لنک بھی آپ دیکھتے ہیں، اور یہاں پر تمام انلیگل ہاؤسنگ پروجیکٹس کے نام ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ کبھی کسی طور پہ بھی آپ وہاں پر زمین مت خریدیں. اور ہم بھی ان کو سیل کرتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جب یہ بانٹ رہی تھی تو کیوں نہیں روکا. ایشو یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں سے اسٹے لے لیے جاتے ہیں، لو اسٹاف بھی ملتا ہے ان کے ساتھ. 70 بندوں کو ہم اریسٹ کر چکے ہیں، سرکاری بندوں کو جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. لیکن اب یہ بددیانتی معاشرے میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ لوگ مل کے کام کرتے ہیں، بعد میں جب نالج میں آتا ہے تو تب تک وہ نقصان کر چکے ہوتے ہیں. جب ان پہ ایکشن لیتے ہیں تو اسٹے لے لیتے ہیں، کیس لمبے چلتے ہیں. اس میں بہترین کام یہ ہے کہ آپ خود ویجیلنٹ رہیں، بار بار ضرور پتہ کرائیں. دیکھیں جب آپ گاڑی بھی خرید رہے ہوتے ہیں تو آپ 6 بندوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ چوری کی تو نہیں ہے. تو جب آپ اتنا ہی مہنگا پلاٹ لے رہے ہیں تو کم از کم آپ اپنے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لیں کہ جی اس کی فرض ہے، کیا اس کی رجسٹری ہوئی ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ پھر اس جگہ پہ زمین مت لیں. اچھا اب اگلا سوال یہ کہ سوہان میں چنگی کیوں لی جاتی ہے. یہ میرے پاس پہلے بھی شکایت آئی تھی. اب سوہان کے اندر جو چنگی ٹیکس ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے لگایا ہے، میئر آفس نے یا سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے جو آپ کے یونین کاؤنسل نے لگایا ہے. تو قانون ان کو اختیار دیتا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو آپ اس کے خلاف میئر آفس میں کمپلین کر سکتے ہیں. لوگوں نے مجھے کمپلین کی تھی لیکن آفس کی میئر آفس کے کام میں قانون مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کے کام میں انٹرفیئر کروں. تو وہ اس پہ وہی نوٹس لے سکتے ہیں اور وہی وجہ بتا سکتے ہیں. جی اگلا سوال یہ ہے کہ اسٹیمپ پیپر کے لائسنس کیوں نہیں ایشو ہو رہے. اسٹیمپ پیپر کے لائسنس کے اوپر پابندی ہے اور ہائی کورٹ کی وہ پابندی ہے، لیکن آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی اگر آپ کو قانون آتا ہے، اگر آپ پوری اپنی کوالٹیز پوری کرتے ہیں اور آپ کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے. اب لوگ کرتے کیا ہے کہ اسٹیمپ پیپر کا لائسنس میں لے لیتا ہوں اور کام اس کے اوپر میرا ملازم کر رہا ہوگا تو وہ الاؤڈ نہیں ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ملازم ہے وہ پھر جعلی اسٹیمپ ایشو کرتا ہے، اور ایک جعلی اسٹامپ کے اوپر آپ کو پتہ ہے لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی بک جاتی ہوتی ہے. آپ کے سامنے میں ایک کیس بڑا انٹرسٹنگ بتانا چاہوں گا کہ اٹک کے اندر ایک بیچارے ڈاکٹر صاحب تھے، وہ امریکہ سے آئے اور بڑے اچھی فیملی کے تھے. ان کے ملازموں نے ان کا قتل کیا اور ان کو کہیں دفنا دیا، اور ان کے نام سے اسٹیمپ وینڈر والے کے ساتھ مل کے جعلی اسٹیمپ لگوائے اور ان کی زمین بھی بکوا دی. اور وہ جب ریونیو ڈپارٹمنٹ نے دیکھا کہ یہ تو اسٹیمپ وینڈر ہی جعلی ہے تو وہاں سے وہ کیس پتہ چلا، ورنہ تو وہ بندہ جو باہر سے آیا تھا باہر والے لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلا، اور وہ یہاں پہ بیچارے انہوں نے ان کو قتل کر کے دفنا بھی دیا. تو یہ بڑا سیریس میٹر ہے، اس لیے اس میں اسٹیمپ وینڈرز کے اوپر ہم نے بڑی سختی کی ہوئی ہے. اور
اگر پھر بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اسٹیمپ ایکٹ کو دیکھیں. جس کو اسٹیمپ ایکٹ نہیں آتا وہ اسٹیمپ ایڈر کا لائسنس بھی نہیں مانگ سکتا, تو وہ جو بندہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے وہ بھی نہیں لے سکتا, کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو کام ہے. اس کی کچھ کوالیفیکیشن نوٹیفائڈ ہیں, اگر آپ کوالیفیکیشن پوری کریں گے تو پھر آپ وہ اس کا لے سکتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ اسلام آباد میں پبلک کانسرٹس کب الاؤ ہوں گے؟ اصل میں ابھی کرونا جو ہے وہ ہم نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے, تو تھوڑا سا آپ اپنی جو حصے لطافت ہے اس پہ کنٹرول رکھیں, اور آپ کا یقیناً دل کر رہا ہوگا کہ ناچ گانے ہوں اور سب کچھ ہوں. تو ابھی تو ویسے ہی محرم کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور کرونا بھی ہے, تو فی الحال ہم اس طرح کی گیدرنگس کی اجازت نہیں دے رہے, لیکن ویڈنگ ہالس 15 ستمبر سے کھل رہے ہیں, اور اس کے بعد محرم کے بعد جب تھوڑا موسم بھی بہتر ہوگا تو لوگ اگر کٹ کرنا چاہیں گے ایس او پیز کے مطابق, اور اگر کرونا کو ہم کم کرنے میں کامیاب ہو, کیونکہ پچھلے 7 دن سے اس کا گراف ایسے اوپر جا رہا ہے. مطلب یہ پہلے 700 کیسز تھے, ہم اس کو نیچے لے کے آئے 3-4 کیسز پر ڈے, 700 کیسز پر ڈے سے 3-4 کیسز پر ڈے صرف اسلام آباد میں. لیکن ابھی پھر یہ 20-30-35 یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. تو ابھی بہت یہ ضروری ہے کہ ہم ویجیلنٹ رہیں, اور اس پہ کسی قسم کی ہمیں سستی نہیں کریں. جی اسامہ صاحب کا کوشچن ہے کہ پی ڈبلیو انٹرچینج پہ کام کیوں رک گیا ہے؟ وہ کام آپ کو میں نے کہا ہے کہ 10 دن کے اندر قرال کے بعد جو گلبرگ انٹرچینج ہے اس کے بعد جو ہے اس پہ کام آپ کو 10 دن کے اندر نظر آئے گا. یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, 10 ارب روپیہ اس کے لیے چاہیے تھا. وہ الحمدللہ حکومت نے اور سی ڈی اے کے نئے چیئرمین نے ان کو اکٹھا کیا, اور آپ وہ اس پہ کام کرنے جا رہے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوگا. اب آیا ہے G15 جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, وہ لیگل ہے, اور اس میں اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے جس کا قبضہ ہے تو وہ لیگل ہے, اور اگر آپ کو فائل بیچی جا رہی ہے تو وہ مت لیں. بلکہ میں کہوں گا کہ آپ اسلام آباد میں کوئی بھی فائل نہ لیا کریں, وہی پلاٹ لیں جس کا قبضہ ہے, فرد ہے اور رجسٹری ہے. اگر فرد, رجسٹری اور قبضہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فراڈ ہے. آپ لالچ میں آ کے آپ کو کہتے ہیں جی 1 کنال کا پلاٹ آپ کو صرف 20 لاکھ روپے میں ملے گا. اب 1 کنال کا پلاٹ اسلام آباد میں 6 کروڑ کا بھی ہے, 7 کروڑ کا بھی ہے, اور اگر کوئی آپ کو 20 لاکھ کا دے رہا ہے تو فراڈ ہی ہوگا نا. تو آپ اس میں تھوڑا سا اپنا وہ دھیان رکھا کریں. اچھا جی اگلا سوال ہے واٹ ٹو ڈو ان کیس آف فیمیل ہراسمنٹ. فیمیل ہراسمنٹ کے اوپر ہم نے آپ کو اپنے کمپلینٹ نمبر دیا ہوا ہے, آپ میرا کمپلینٹ نمبر دوبارہ شیئر کر دیں, عقیل کو بھی کہیں کہ وہ اس کو آن کر دیں. امیڈیٹلی آپ فوری پولیس کو بتائیں, ویڈیو بنا لیں اور اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیں, اور اس کے بعد ایکشن لینا ہمارا کام ہے. ہم آلریڈی 17 کیسز میں پرچے دے کے بندوں کو اریسٹ کرا چکے ہیں. F9 کا کیس ہے, میکڈونلڈس کے بعد ہراسمنٹ کا کیس ہے, اور ابھی بھی وہ سائیکل پہ چھوٹی ہماری بہن جو ہے وہ سائیکل پہ جا رہی تھی, اس کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے. اس بندے کو ہم ٹریس کر رہے ہیں, ہر کیمرہ سے انٹری ایگزٹ چیک کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کو پکڑیں گے. اسلام آباد میں کسی قسم کی ہراسمنٹ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے, اور اس پہ سخت سے سخت سزا ہو. آپ کو کوئی گاڑی کے اندر آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل پہ بدتمیزی کر رہا ہے, کوئی آوازیں کس رہا ہے, فوری طور پہ اس کی ویڈیو بنائیں, ایویڈنس اکٹھا کریں. کیونکہ اگر آپ ایویڈنس اکٹھا نہیں کریں گے پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو بھی ہے اس کی ویڈیو بنا لیں, ہمت کریں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہمارے سے رابطہ کریں, ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ یا ہمارے پی ایم پورٹل پہ. ایکشن لینا ہمارا کام ہے. اچھا جی اگلا سوال ہے کہ آپ سے مل سکتے ہیں, کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, آپ میرے دفتر میں جا بندی آ سکتے ہیں. ہمارا دفتر کھلا ہے, یا ہم جب کھلی کچہری لگاتے ہیں بدھ والے دن, بدھ والے دن ہماری کھلی کچہری ہوتی ہے F8 کے اندر, ضلعی جو عدالتیں ہیں وہاں پر. آپ آ سکتے ہیں اور آپ مل سکتے ہیں, اس میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. شاید گیلانی صاحب آپ کا جواب دے رہا ہوں, کیا جب مرضی آ کے مل سکتے ہیں. سیکٹر I-12, I-14, I-15 اور I-16 سی ڈی اے نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ہم بارہا سی ڈی اے کو کہہ چکے ہیں. I-14, 15, 16 پہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے. I-12 کا پروجیکٹ اپروو ہو چکا ہے, لیکن اس میں بھی 6 مہینے لگیں گے.
اور امید ہے کہ اب I-12 کے اوپر کام CDA اسٹارٹ کرے گی. میں بھی ان سے بار بار کہتا ہوں اور آپ بھی CDA میں سیکٹر ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر سے کبھی بھی آ کے مل سکتے ہیں. جی یہ سوال آ رہا ہے کہ اسلام آباد کے زو کا کیا مسئلہ ہے. اسلام آباد کا زو کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کی جو اینیمل رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد زو کے اندر ایسے مناسب انتظامات نہیں ہیں کہ وہاں پر جانور رکھے جائیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کامان جو ہاتھی تھا وہ زیادہ دور میں بالکل چھوٹا سا ہاتھی جو ہے وہ سری لنکا کی حکومت سے دیا گیا. اور پھر کیونکہ ہاتھی ایسا جانور ہے جو ایموشنل جانور ہے, اس کو اکیلا پن بہت فیل ہوتا ہے, تو پھر اس کے لیے اس زمانے میں جو CDA کے پاس یہ زو ہوتا تھا تو انہوں نے ایک اور ہتھنی منگوائی اور اس کا نام سہیلی تھا, وہ رکھا. تو وہ جب تک کٹھے تھے وہ رہے کٹھے, لیکن اس کے بعد سہیلی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور بڑی سیڈ سٹوری یہ کہ جو ان کا محاوت تھا, جو ان کا خیال رکھتا تھا, سہیلی کی ڈیتھ پہ اس کا بھی اتنا اثر ہوا کہ اس کو بھی فالج ہو گیا, اور اس کے بعد ہاتھی اکیلا رہ گیا. اب ہم نے کوشش کی کئی 6-7 سال پہلے بھی کہ اس ہاتھی کو لاہور کے زو میں دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ رکھا جائے, لیکن لاہور اور کراچی کے جو زو ہیں وہاں پر سری لنکا کے ہاتھی نہیں, وہاں پہ افریقن یا انڈین ایلیفنٹس ہیں. تو یہ ایسی ہاتھی کی قسم ہے کہ ان ہاتھیوں میں یہ پھر لڑائی کا خدشہ تھا اور وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہو سکی. ابھی ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے 4 paws کے نام سے, وہ آئے ہیں, انہوں نے اب ہاتھی کا خیال بھی کر رہے ہیں, بھالو کا خیال بھی کر رہے ہیں, علاج بھی کر رہے ہیں, اور ان کو ان جگہوں پہ شیر کا بھی ان کو ان جگہوں پر شفٹ کر رہے ہیں جہاں پر وہ بہتر طریقے پہ رہ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارا فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ ایسے جانوروں کو ان کی بدوائیں بھی لگتی ہیں اور ان کو سخت کنڈیشن میں نہیں رکھنا چاہیے. یہ جہاں پر خوش رہ سکیں وہاں پر رکھیں اور ایک بیلنس میں رکھیں جہاں پر پھر اگر لوگ بھی ان کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکیں, لیکن یہ اپنی آزاد فضا میں رہیں تو بہتر ہے. تو زو کے اوپر یہی ہے کہ فی الحال آپ اس پہ تھوڑا سا صبر کریں اور اگلا 1 ہفتے کے اندر اندر یہ ایشو ریزالو ہوگا تاکہ اینیمل شفٹ ہو جائیں. جو کامان ہاتھی ہے اس کو کمبوڈیا شفٹ کیا جا رہا ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خیر خیریت سے کمبوڈیا پہنچے گا اور ایک اچھی فضا میں رہے گا, اور ہم اس کو ایک اچھی ایک طرح سے اچھا ایک کلوجر ہو جائے گا سارے. اچھا یہ میڈم لبنہ کا سوال ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں, OPF سیکٹر کا بنے گا. OPF سیکٹر میں دھڑا دھڑ کام ہو رہا ہے, 2 سال پہلے ہم اس کا تمام قبضہ لے چکے ہیں, 1 مہینہ پہلے پائپ لائن بھی بچ چکی ہے. میرا خیال ہے کہ OPF کا سیکٹر سیف ہے, آپ کو بہت جلد اس میں قبضہ مل جائے گا. میرا خیال ہے شاید 1-2 مہینے کے اندر اندر. اچھا اب ہمارا کافی یہ 1 گھنٹہ ہمارا پورا ہونے کو ہے. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ آپ ہمارے ہم سے سوال پوچھے اور ہمیں آگاہ بھی کیا اپنی پرابلمس کے ساتھ. آپ کی تمام پرابلمس ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لی ہیں. یہ کچہری تو اس طرح کی تھی کہ اس میں ہم نے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے. کچھ آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں اس پہ ہم امپروومنٹ بھی کریں گے, اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے بھی اسی طرح آپ کے ساتھ 1 گھنٹے کا سیشن ہم کریں اور آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس دفعہ جو آپ نے ہمیں کویشچنس پوچھے ہیں ان کا ہم آپ کو فیڈ بیک بھی دیں تاکہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم بالکل دیوار کے سامنے بولتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں آپ سب لوگوں کے سوالوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب لوگوں نے بڑے اچھے سوال پوچھے اور سب نے بڑے اچھے طریقے سے باتیں کی. کوئی ایسے راؤڈیزم یا ڈر تھا کہ کوئی لوگ گالیاں بھی دے سکتے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹائم پر امید کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ ملیں گے, اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سوالوں کے جواب ہیں اس کو ہم اپلوڈ بھی کر سکیں گے تاکہ آپ اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ دوبارہ ریپلے بھی کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.